السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہمیشہ سنتے ہیں، تو کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے، اس کے کیا اثرات دنیا پہ پڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ایک اچھی سی انفارمیشن ویڈیو بناؤں۔ کلائمیٹ چینج دراصل ایک عالمی مسئلہ ہے جس کے اثرات ہر ملک پر مختلف انداز میں ابھی مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ میں اس کے اثرات اپنے حالات کے مطابق وہ الگ الگ ہے، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے عوامی آگاہی، حکومتی پالیسیاں مل کر ایک جو ماحول دوست پالیسی ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، جس سے ہم کلائمیٹ چینج پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے زمین کے قدرتی وسائل جیسے کہ ہوا، پانی، زمین اور حیاتیات کا مجموعہ ہے، یہ عناصر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زمین پر زندگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج سے مراد موسمیاتی نظام میں طویل مدتی تبدیلیاں ہیں جو عام طور پر انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ گرین ہاؤسز گیسز کا اخراج۔ کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے عوامی سطح پر بھی کافی اقدامات ہوتے ہیں، مختلف این جی اوز بھی اس پہ کام کرتی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ عوام میں شعور پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے سامنے درخت لگائیں، اور این جی اوز بھی مختلف علاقوں میں درخت لگاتی ہے۔ میرا خود بھی پاکستان میں یہ پروگرام تھا کہ میں اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں اور پشاور کی سڑکوں پر، ان کے درمیان سائیڈوں پر ہم درختوں کو اگائیں۔ اور عموماً آپ کو بھی میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی جب یہ درختیں اگائے تو بڑے درخت اگایا کرے، چھوٹے درخت نہ اگائے۔ بڑے درخت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اکاڑتا بھی نہیں، پھینکتا بھی نہیں، خراب بھی نہیں کرتا، تو اس چیز کا آپ خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ آگاہی مہمات بھی ہونی چاہیے، میڈیا اور سماجی پلیٹ فارمز کے ذریعے کلائمیٹ چینج کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اس سے یقیناً کوئی تو ایک پودا لگا لے گا، یہ بھی ہمارا فائدہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے آپ آگاہی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے بچاؤ کے بارے میں بھی آگاہی مہمات آپ چلا سکتے ہیں۔ جو سولر انرجی کا استعمال ہے، لوگ اکثر سولر پینلز اور دیگر متبادل توانائی کے ذرائع کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ فوسل فیولز پر انحصار کم ہو، اور فوسل فیولز پر انحصار کم ہوگا تو اس سے بھی کلائمیٹ میں بہت بڑی تبدیلی دنیا کو ملے گی اور دنیا دیکھے گی۔ پانی کے ضیاع کو روکنا ہے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم دفتروں میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں، گھروں میں بھی پانی ضائع کرتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں وہاں بھی پانی کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس ضیاع کو روکنا ہے تاکہ دنیا میں جو پانی کی سطح زمین میں کم ہو رہی ہے اس کو بھی ہم روکیں، اور پانی کا جو مسئلہ دنیا کو درپیش ہے، یا ہماری بات جو قومیں آئیں گی، جو لوگ آئیں گے، جو دور آئے گا، بڑے فرماتے ہیں کہ پانی پر ملکوں کے جھگڑے ہوں گے، تو صاف پانی کو پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ اس مصیبت سے بچ سکیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی کلائمیٹ چینج کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے تو باقاعدہ 2050 تک جو گیسز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑے سطح پر اقدامات کیے ہیں، اور سوئٹزرلینڈ نے سوئس کلائمیٹ پالیسی بنائی ہے جس کا مقصد 2050 تک گرین ہاؤس گیسوں کو صفر پر لانا ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ 2050 تک ہم پورے سوئٹزرلینڈ میں ہاؤس گیسز کی جو سطح ہے اس کو ہم زیرو پر لائیں، تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی۔ پاکستان کے مقابلے میں سوئٹزرلینڈ ترقی یافتہ ملک ہے، یورپین کنٹری ہے، تو یہاں پہ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے گرین انرجی پروگرام کا آغاز کیا ہے، وہ بھی بہت بہترین اقدام ہے۔ اس کے مطابق حکومت نے شمسی، ہوائی اور پانی سے توانائی کے حصول کو بڑھانے کے لیے گرین انرجی پروگرامز متعارف کروائے ہیں تاکہ لوگ اس پر آئیں، اور اس کے لیے وہ جو دوسرے ذرائع ہیں وہ چھوڑ کر ان ذرائعوں پر آئے۔ اس کے لیے حکومت بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی۔ اس کے علاوہ جو تیسری سب سے بڑی بات ہے وہ کاربن ٹیکس ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے کاربن ٹیکس نافذ کیا ہے تاکہ فوسل فیولز کے استعمال کو کم کیا جا سکے، اور لوگوں کو ماحول دوست بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے تاکہ لوگ اس پر آ جائیں، اور لوگوں کو ماحول دوست توانائی کے استعمال کی ترغیب بھی دی جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اس کے لیے کافی تقدو ہو رہی ہے، اور نیشنل کلائمیٹ چینج کے نام پر 2011 میں اس کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی تھی۔ اس پالیسی کے مطابق
پاکستان نے 2012 میں نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی NCCP تشکیل دی تھی، جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کو وضع کرنا تھا کہ وہ اس کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے۔ 10.2 بلین سونامی ٹری کے نام سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک پروگرام بھی شروع کیا تھا کہ اس میں 10 ارب درخت لگانے کا پروگرام تھا، وہ بھی کلائمیٹ چینج کو روکنے کے لیے، ان کے اثرات کو روکنے کے لیے، ان کے خطرات کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا۔ پاکستان کو جو جنگلات میں کمی کا شکار ہے اس وقت اور درخت بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بھی پاکستان یہ اقدامات کرتا ہے۔ پیرس معاہدے پر عمل درآمد بھی پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان نے پیرس معاہدے پر دستخط کیے اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اہداف مقرر کر دیے تھے۔ پیرس میں ایک معاہدہ بھی ہمارا ہوا جس میں تمام ممالک وہ اکٹھی بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کو کس طرح ان خطرات سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ کلائمیٹ فائنانس یونٹ کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، جس کے مطابق حکومت نے کلائمیٹ فائنانس یونٹ قائم کیا اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مالی وسائل کو وہ منظم کرتا ہے اور اس کے لیے وہ مواقع بھی پیدا کرتا ہے۔ لوگوں کو درخت کیسے دیں، وہ کیسے اگائیں گے، اس کے لیے ایک ٹیم بنانا، لوگوں کو تنخواہیں دینا، گاڑیاں پرووائڈ کرنا، تو مکمل ایک ادارہ بن گیا جس نے اس پر بہت زیادہ کام کیا ہے۔ زرعی پیداوار میں بھی اس میں شامل ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں فصلوں کی پیداوار کو متاثر کر رہی ہے، جس سے خوراک کی قلت میں اضافہ بھی ہو گیا ہے اور اس کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ حیاتیاتی تنوع میں بھی کافی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ جو پرندے چرند پرند ہے اور ان کے جو مسکن ہوا کرتے تھے، جو گھونسلے ہوا کرتے تھے، ان کو بھی کافی خطرہ ہے، جس سے ان کے ختم ہونے کا بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یہ بھی کلائمیٹ چینج کی بہت بڑے نقصان کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ساری دنیا کو اس سے بہت خطرہ ہے۔ گلوبل وارمنگ، زمین کے اوسط درجہ حرارت میں جو اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں، جو قطبی برفانی تودوں کے پگھلنے اور سمندری سطح کے بڑھنے کا باعث بھی بن رہا ہے، یہ بھی کلائمیٹ چینج کے اثرات سے کافی متاثر ہے۔ اس کے علاوہ جو گلوبل وارمنگ کی سچویشن ہے، کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے، اس میں سب سے بڑی بات غیر متوقع موسمی تبدیلیاں بھی اس میں شامل ہے۔ بارشوں کے پیٹرن میں تبدیلی، شدید گرمی، کبھی سردی کی لہریں ہو جاتی ہیں اور طوفانوں کی شدت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کا کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائڈ جیسی گیسوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بھی اس سے بڑھ رہا ہے، اور جنگلات کا کٹاؤ کاربن کو جذب کرنے کی قدرتی صلاحیت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ فوسل فیولز کا استعمال بھی اس میں شامل ہے، جو کوئلہ، گیس اور تیل کا زیادہ استعمال بھی ماحول کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صنعتی اور زرعی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر صنعت کاری اور زراعت میں جدید طریقوں کا استعمال ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے، یہ بھی کلائمیٹ چینج کی بہت بڑی وجہ ہے۔ گرین ہاؤس گیس انوینٹری کا قیام بھی سوئٹزرلینڈ کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور حکومت نے گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار کو مانیٹر کرنے اور کم کرنے کے لیے ایک جامع انوینٹری سسٹم قائم کیا ہے، جس سے کلائمیٹ چینج پر قابو پایا جا سکے۔ یہ چند معلومات میں آپ کو دینا چاہتا تھا تاکہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے، جو حکومت کے اقدامات ہوں گے وہ حکومت اس کو کرے گی، مگر ہمیں ایک ہونا ہے، ہمیں مل کر اس کے سدباب کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بہترین انداز سے جہاں پر ہم رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے ارد گرد کے ماحول کو ہم صاف رکھ سکیں، ہم خوبصورت بنا سکیں۔ میں نے تھوڑی سی جلدی میں یہ ویڈیو بنائی، میں تھوڑا سا تیز بول گیا کیونکہ بہت زیادہ اسٹڈی میں نے کی تھی، بہت ساری چیزیں تھی، تو وہ سب آپ کے سامنے لانا تھا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔